اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں امام ہیں اور کہیں دنیا میں موجود ہیں۔ وضاحت فرمائیے کہاں پہ ہیں؟ ہم امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیوں غائب ہیں اور کیسے آئیں گے سامنے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہاں غائب ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسفہ غیبت سمجھانا پڑے گا۔ فلسفہ غیبت ہمارے ہاں کیا ہے؟ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے ہدایت کے لیے، اور امر ہدایت میں ان کو اپنا نائب یا اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ بارگاہ خداوندی سے ہی مبعوث ہوتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے ہی ان کو وہ صفات عطا کی جاتی ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، انبیاء کے نائبین جتنے بھی بارگاہ خداوندی سے مبعوث ہوتے ہیں، حکم خدا سے مبعوث ہوتے ہیں یا مشیت پروردگار عالم سے مبعوث ہوتے ہیں، ان کو اللہ ان صفات سے نوازتا ہے کہ جو ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی ذات میں ہونا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں میں مثال کے طور پر ان کا مقام معرفت، ان کا مقام علم، ان کا مقام یقین، ان کے اندر صلاحیت استقامت، ان کے لیے ان کے اندر صلاحیت صبر، ان کا اخلاق، ان کا وہ تقرب جو بارگاہ خداوندی میں اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ان کے اندر شجاعت ہونا چاہیے کہ کسی حال میں بھی وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کسی موقع پر ڈرے نہیں، ڈر کے کوئی غلط بات نہ کہتے ہیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان کے لیے شجاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے صلاحیت ادراک وحی ضروری ہوتی ہے، ان کی عقل ایسی ہوتی ہے کہ وہ وحی کا ادراک کر سکیں۔ اسی طرح ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے ہر صلاحیت میں، ہر احساس میں پروردگار عالم ان کے قوا میں ایک خاص شدت عطا کر دیتا ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور ان کی اپنی ریاضت سے جو صفات میں تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ہم اس وقت نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں بہت سی صفات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہادی برحق میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر مامور ہوا ہے اور جسے اللہ نے امر ہدایت میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اس میں ایک صفت اور ضروری ہے دیگر صفات کی طرح، جسے ہم صفت غیبت کہتے ہیں۔ یہ صفت غیبت پروردگار عالم نے ہر ہادی برحق کو دی ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ رسول ہو، خواہ وہ اس کا وصی یا ہماری اصطلاح میں امام ہو، اس کے اندر صفت غیبت ہوتی ہے۔ اب صفت غیبت خود کیا شے ہے؟ صفت غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایک ملکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے درمیان ہو کہ اس کے وجود کا احساس خلق خدا کے اندر سے ختم ہو جائے، لوگ اس کے وجود کو محسوس نہ کریں۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ شخصیت غائب ہو گئی، یعنی وہ موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، یا جہاں اللہ چاہے وہاں ہے، مگر لوگوں کو اس کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ ہاں، اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہم کریں، دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے غیبت کی شکل، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شے، وہ شخص، وہ شخصیت اس طرح کسی دوسری شخصیت میں ضم ہو جائے کہ جس کو پہچانا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہو، اور وہ اصل شخصیت جو ہے اس کو پہچانا نہ جائے۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جس لوگوں کے سامنے جو شخصیت ہے، یعنی محسوس کی جا رہی ہے، غائب نہیں ہے، پہچانا جا رہا ہے، اس کو کسی اور حیثیت سے پہچانا جا رہا ہے، جبکہ اس کی حقیقی حیثیت اس کے اندر گم ہے، حقیقی حیثیت اس کے اندر گم ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غیبت کی یہ شکل ہے کہ جس میں شخصیت گم ہے، شخص سامنے ہے۔ تو یہ صفت پروردگار عالم نے کیونکہ ہر نبی کو ادا کی ہے، اور یہ صفت نبی اور امام میں بالقوا ہوتی ہے،
ضرورت کے وقت بالفعل ہو جاتی ہے. ضرورت کا احساس صرف اللہ کو ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ وہ کب اس کو بالفعل کر دے. تو اب اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایسے انبیاء ملتے ہیں کہ جن کی یہ صفت بالفعل ہو گئی، جس میں جناب ادریس علیہ السلام ہیں، جس میں جناب الیاس علیہ السلام ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ ان کی صفت غیبت جو ہے وہ بالفعل ہو گئی. اب صفت غیبت سے متصل ایک صفت ہوتی ہے طول حیات، کیونکہ اگر مدت غیبت طولانی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کی حیات بھی طولانی ہو اور اس غیبت کے طول کا ساتھ دے سکے. تو اس اعتبار سے جناب خضر کو اگر اللہ نے ہزاروں سال کی غیبت دی ہے تو ان کو ہزاروں سال کی عمر بھی دی ہے. جناب عیسیٰ کو اب تک 2000 سال ہو چکے تو ان کو غیبت کے زمانے میں طول عمر 2000 سال یا اس سے زیادہ جو اللہ کی مرضی ہو اس نے عطا کر دی. جناب ادریس کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، حضرت نوح سے بھی پہلے کا زمانہ ہے. اسی طرح حضرت الیاس کا زمانہ پرانا زمانہ ہے. تو اتنے عرصے تک طول حیات عطا کرنا اور ان کے وجود کا احساس خلق کے اندر سے ختم کر دینا کہ لوگ ان کو محسوس نہ کر سکیں. اب غیبت میں کیونکہ جو انبیاء کی غیبت ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہیں کہ چوتھے آسمان پر غائب ہیں، تو اب یہ چوتھا آسمان کیا چیز ہے، پھر تفصیلی بات ہو جاتی ہے کہ آسمان کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے اور کس طرح پہلا کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، بہت تفصیلی بات ہو جاتی ہے. اس لیے عام طور پر لوگ مختصر کرتے ہیں چوتھے آسمان پر غائب ہیں، کیونکہ ان کے مقام کا ایک تعین کیا جاتا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر غائب حجت خدا کے مقام کا تعین کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم نے اس کے وجود کے احساس کو گم کر دیا ہے. اچھا، اب یہ تو ہوئی وہ غیبت کہ جس میں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، جو ہم نے مثالیں دی. ضرورت کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجت خدا خود موجود ہو، سامنے ہو، لیکن پہچانا نہ جائے. ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے ضال. عام طور پر ضال کے معنی گمراہ لیے جاتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جس سے راہ ہدایت گم ہو گئی. ویسے ضال کے معنی کیا ہیں؟ کسی شے کا غائب ہو جانا، گم ہو جانا یا اس کو نہ پہچانا جانا. عربی میں جیسے اگر اونٹنی کھو گئی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضالۃ الناقہ، ناقے کا کھو جانا. کسی شے کا دوسری شے میں ضم ہو کے غائب ہو جانا. اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود ہیں، غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات موجود نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے دودھ میں شکر ڈال کے گھول دی، اب ہماری نظروں کے سامنے دودھ ہے، شکر نہیں ہے، شکر غائب ہو گئی. لیکن اگر اس کو زبان پر رکھا جائے اور ہماری زبان میں حس سے ذائقہ موجود ہو تو ہمیں اثر شکر محسوس ہوگا. کھانے کے اندر نمک غائب ہو گیا لیکن اس کے اثرات باقی ہیں. تو ایک تو اس طریقے سے غائب ہونا ہے کہ اثرات ظاہر ہوں، شے غائب ہو. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے شعور متوجہ ہی نہ ہوں. تو ایسی غیبت پروردگار عالم نے بہت سے انبیاء کو عطا کی ہے. یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم صرف ان انبیاء کے نام لیں گے جن سے سب لوگ واقف ہیں. تو جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جو بڑے مشہور و معروف نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ قرآن میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ایسے نبی ہیں کہ امت مسلمہ حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ واقف ہے، بہت زیادہ مانوس ہے، حضرت موسیٰ کے بہت قصے سنتی رہتی ہے. تو ہم حضرت موسیٰ سے ہی بات کی مثال دے دیں کہ جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن میں پورے واقعات ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہونے والے ہوئے تو طے شدہ بات تھی کہ فوری طور پر نہیں تو جیسے ہی بادشاہ کو علم ہوگا، جیسے ہی فرعون کا علم ہوگا، ان کو ذبح کر دیا جائے گا. ان کی والدہ پریشان ہوئی. پورا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر ہم کہیں تو پھر تم اس کو صندوق میں رکھنا اور دریا میں بہا دینا. مشہور واقعہ سارا ہے. اب ہوا کیا کہ جناب موسیٰ خود فرعون کے دربار میں پڑھنے لگے. اب ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. جناب موسیٰ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام جناب موسیٰ کا ہے. اور اتنا عظیم پیغمبر جس کی ماں پر اللہ وحی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس کا جو مقام تھا
وہ فرعون کے دربار میں پوشیدہ تھا. فرعون کے دربار میں یا فرعون کے محل میں جب وہ پل رہے تھے تو لوگ ان کو ایک لاوارث بچہ جو انجان ہے، جس کی نسل سے، جس کے حسب نسب سے لوگ واقف نہیں ہیں، وہ سمجھ کے پال رہے ہیں. فرعون ان کو موسیٰ ابن عمران سمجھ کے نہیں پال رہا تھا. تو کیا تھا کہ موسیٰ ابن عمران ایک انجان، ایک ایسے بچے میں گم تھے. وہ بچہ سامنے ہے، جناب موسیٰ ابن عمران غائب ہیں. جب ایک مرتبہ فرعون نے جناب موسیٰ کی دعوی نبوت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد، بعثت کے بعد اپنا احسان جتایا تھا اور کہا تھا کہ تم ہمارے سامنے بات کر رہا ہو، تم تو ہمارے دربار میں پل کے بڑھے ہو. تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ قرآن نے نقل کیا ہے. اب انہوں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ فعلتھا، میں نے ایسا کیا تھا. اور میں نے کب کیا تھا؟ اذا وانا من الضالین، اس وقت کیا تھا جب میں ضالین میں سے تھا. تو ضالین میں سے تھا. اب یہاں پر ضال کے معنی جیسا کہ ہم نے بتایا گمراہ نہیں ہے، یہاں ضال کے معنی کھویا ہوا، غائب. یعنی میری شخصیت غائب تھی اس وقت. تو نے مجھے موسیٰ ابن عمران سمجھ کے نہیں پالا تھا، تو نے ایک انجانا بچہ سمجھ کے پالا تھا. اگر تو جان لیتا کہ میں موسیٰ ابن عمران ہوں تو مجھے تباہ کر دیتا، پالتا تھوڑی. تو کیا تھا کہ میں ضال تھا، یعنی میں غائب تھا، میں غائب تھا. تو یہ غیبت ہے جو جناب موسیٰ کی اس طرح سے تھی کہ ان کی شخصیت غائب تھی. اور یہی مقام، یہی شخصیت کی غیبت پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک امت کے درمیان تھے. انہی کفار قریش، انہی مشرکین مکہ کے درمیان تھے کہ جو دعوی نبوت کرنے کے بعد، اعلان نبوت کرنے کے بعد ان کی جان کے دشمن ہو گئے. آخر گھر سے نکالنا پڑا. 3 سال آپ شیب ابی طالب میں رہے، آخر ہجرت کر کے آپ کو راتوں رات مکہ چھوڑنا پڑا. لیکن کیونکہ آپ کے ذمے یہ تھا، یہ کام تھا، آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری تھی کہ آپ اعلان نبوت اور تبلیغ شریعت سے پہلے تبلیغ اخلاق کریں. اور تبلیغ اخلاق کے دوران آپ کی شخصیت پوشیدہ رہے، لوگ پہچانے نہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اس مقام و مرتبے کا حامل ہے کہ جس مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لوگ اس کو یتیم عبداللہ سمجھ رہے ہیں. اگر اس وقت لوگوں کو پتہ چل جاتا ان لوگوں کو کہ جو بعد میں رسول کی جان کے دشمن ہو گئے تو اس وقت تو مار دینا بہت آسان تھا. لیکن کیا تھا کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے 40 سال تک آپ کو اس طرح رکھا کہ لوگ صرف یتیم عبداللہ سمجھ رہے تھے. لوگوں کو آپ کی معرفت حاصل نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ یتیم عبداللہ ہے کون، یہ کس مقام و مرتبے کا حامل ہے. اگر پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے کہ آپ سے دشمنی اسی وقت شروع ہو جاتی. تو اب آپ کی شخصیت جو تھی وہ اللہ نے یتیم عبداللہ کی شکل میں غائب رکھی. اور اس کا ذکر قرآن میں کیا کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تم کو ضال پایا اور ہدایت کی، پس ہدایت کی. تو کوئی بھی مسلمان جو ترجمہ اس کا نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ کو گمراہ پایا، یعنی پیغمبر اسلام کی شخصیت کو گم پایا. اب اللہ نے جب یہ چاہا کہ یہ ذات پہچانی جائے، اس کا تعارف ہو، تو لوگوں کو ہدایت کی اس ذات اور اس شخصیت کی معرفت کی. یہ ہدایت جو ہے یہ معرفت پیغمبر اسلام ہے کہ لوگوں کو معرفت پیغمبر اسلام کی ہدایت کی. تو آپ کا وہ زمانہ غیبت ختم ہو گیا، آپ ظاہر ہو کے سامنے آ گئے کہ ارے یہ تو یہ شخصیت ہے، یہ تو اس کا تو یہ مقام ہے، اس کا تو یہ مرتبہ ہے. تو یہ اس وقت نہیں تھا سامنے، یہ چھپا ہوا تھا، غائب تھا. تو اس طریقے سے صفات انبیاء میں، صفات اوصیاء میں، صفات ہادیان برحق میں ضروری ہے کہ صفت غیبت ان کے اندر ہو. اب جب اللہ چاہتا ہے اس کو بالفعل کر دیتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے اس کو بالقوہ رہنے دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ہے، مگر جب اللہ چاہے گا بروئے کار آئے گی، جب اللہ چاہے گا بالفعل ہوگی. تو اسی طریقے سے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کب چاہتا ہے، کب نہیں چاہتا. تو مشیت پروردگار عالم تو مشیت خدا ہی ہے. ہم اللہ کے فعل کے مواقع سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی مشیت میں یہ مواقع کب آتے ہیں.
تو مشیت میں مواقع ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آتے ہیں کہ جب دو شرائط ہوں. پہلی شرط تو یہ ہو کہ حجت خدا اگر اپنی اصل حیثیت میں ظاہر ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اس کی جان خطرے میں ہے. جیسے جناب موسیٰ کی جان خطرے میں تھی، پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں تھی. حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا اگر غیبت میں نہ جاتے. حضرت ادریس کو بادشاہ قتل کرنے جا رہا تھا اگر وہ غیبت میں نہ چلے جاتے. تو اس وقت کہ جب ان کی جان خطرے میں ہو. دوسری چیز ایک یہ ہوتی ہے کہ جان خطرے میں ہو اور اس کی جان جانے کے بعد، اس کو قتل کیے جانے کے بعد اس معیار کا دوسرا ہادی بھی موجود نہ ہو. اگر اس معیار کا دوسرا ہادی موجود ہے تو اللہ حجت خدا کو شہید ہو جانے دیتا ہے، قتل ہو جانے دیتا ہے. جیسے 11 امام شہید ہو گئے کیونکہ اس معیار کا دوسرا ہادی موجود تھا. مگر جب وہ مقام آ جائے کہ اس معیار کا دوسرا ہادی موجود نہ ہو تو پھر اس کی حفاظت پروردگار عالم اپنے اعجاز سے کرتا ہے، اپنی خاص قدرت سے کرتا ہے، اپنے خاص اختیار سے کرتا ہے. تو اس خاص قدرت اور خاص اختیار میں ایک اختیار غیبت جو اس کے اندر صفت بالقوہ موجود ہے، اس کو بروئے کار لانا بھی ہے. تو اس طریقے سے امام یا رسول غائب ہو جاتا ہے. اب جہاں تک، کیونکہ آپ نے سوال کیا امام مہدی کہاں غائب ہیں، تو ہم نے ابھی تو آپ کو فلسفہ غیبت سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ غیبت ہے کیا چیز. لیکن اب ایک بات محدود ہو گئی غیبت امام مہدی کے اوپر، یہ ایک عمومی بات تھی. اب غیبت امام مہدی کیا ہے؟ تو دیکھیں بات کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر نبی کو یہ صفت عطا ہوتی ہے اور جو مقام و مرتبہ اس نبی کا ہو اتنی ہی شدید وہ صفت اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی اگر ایک نبی کم درجے کا ہے تو اس کا کی مقام معرفت، اس کا مقام تقرب، اس کا صلاحیت ادراک وحی اس درجے کی نہیں ہوگی جس سے اعلیٰ درجے کا نبی کا ہوگا. جو اس سے اعلیٰ درجے کا نبی ہے اس کا کچھ اور ہوگا. تو اسی طریقے سے صفت غیبت کی شدت اور صفت غیبت کی وسعت و پھیلاؤ اس نبی کے لیے زیادہ ہوگا جس کا مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں زیادہ ہو. جتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا اتنا ہی اس کی اعلیٰ غیبت ہوگی. جیسے جناب ادریس کا مرتبہ جتنا ہے اتنی ان کی صفت غیبت میں شدت ہے. جناب عیسیٰ کا جتنا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں ہے اتنی شدت ان کی صفت غیبت میں ہے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور دیگر انبیاء کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سید الانبیاء ہیں. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو صفت اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہو اس صفت سے پیغمبر اسلام کو محروم رکھے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور دیگر انبیاء کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سید الانبیاء ہیں. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو صفت اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہو اس صفت سے پیغمبر اسلام کو محروم رکھے. ممکن ہی نہیں. ورنہ آپ کی سیادت، آپ کا سردار ہونا جو ہے وہ خلاف عدالت ہو جائے جب تک کہ اس صفت کی شدت ان میں نہ ہو. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ برابر ہو، یعنی استاد اور شاگرد کا علم برابر ہو تو کیا ہے کہ برابری آ جائے گی. استاد کا علم جس وقت وہ اس کی شاگردی کر رہا ہے بات کی بات اور ہے، اس وقت شاگرد سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح امت کے مقابلے میں نبی کی ہر صفت، جو صفات امت میں پائی جائیں، نبی میں وہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اب کیونکہ دیگر تمام انبیاء امت پیغمبر اسلام میں شامل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن کی آیت ابھی آگے چل کے پڑھیں گے. جو ہم نے کہہ دیا کہ امت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلے گزر گئے، رسول کی امت کیسے ہو گئے؟ وہ ہم ابھی بعد میں بات کریں. تو ضروری ہے کہ جو صفات دوسرے انبیاء کو دی گئی تھیں وہ پیغمبر اسلام کو بدرجہ اتم دی جائے. سب سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ صفت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہونا چاہیے. تو جس طریقے سے دوسرے، اور بلکہ ایسی صفات بھی آپ کی ذات میں ہیں کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر صفت معراج. صفت معراج وہ ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام کی ایسی صفت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے، صرف آپ میں ہی ہے. اب ہم کیونکہ شیعہ عقیدے کسی شیعہ پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بحیثیت شیعہ نمائندہ بلایا گیا، تو اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عامۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے مکاتب فقہ
معراج کے قائل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ معراج واقعے کی حد تک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ چلے گئے، حادثاتی طور پر چلے گئے، اتفاقی طور پر چلے گئے یا پروگرام کے تحت چلے گئے. نہیں، آپ صاحب صفت معراج ہیں، صاحب معراج ہیں. آپ کے اندر صفت معراج بالقوہ موجود ہے. اگر بالقوہ صفت معراج موجود نہ ہوتی تو بالفعل واقع ہو ہی نہیں سکتی تھی. بالفعل اسی لیے واقع ہوئی کہ آپ کے اندر بالقوہ موجود تھی. تو جس نبی کے اندر صفت معراج بالقوہ موجود ہو وہ ہر وقت معراج پہ جا سکتا ہے. اس کے لیے وقت، موقع، محل مقرر نہیں ہے. بس صرف مرضی معبود ہو کہ یہ بالفعل ہو جائے، وہ چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بالقوہ موجود ہے. یہ صلاحیت تو رکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو اب اگر ہم یہاں پر ان منابع سے بات کریں کہ جن کا تعلق مکتب تشیع سے ہے تو صورت یہ ہوگی کہ ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہم صفت غیبت مہندی، اب صفت غیبت مہندی پر خاص بات کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک ایسے عالم کا نظریہ لے کے آتے ہیں کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، اور بر صغیر کے مسلمان سب اسے جانتے ہیں. بڑے مشہور محدث ہیں، محدث عبدالعزیز دہلوی. بڑی مشہور شخصیت ہیں. ان کے والد صاحب سے سب واقف ہیں، ان کے بھائیوں سے بھی واقف ہیں. ہم اس وقت ان کی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ معروف شخصیت ہے. ہاں، ان کی ایک کتاب ہے سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز. اس میں انہوں نے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی سے اپنے نظریے کو ماخوذ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سید الانبیاء میں، سردار الانبیاء میں وہ تمام صفات موجود نہ ہوں جو دیگر انبیاء میں تھیں. اب یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خو محمدار انتو تنہا داری، کہ تمام صفات جو انبیاء میں ہیں وہ آپ کے اندر ہیں. لیکن ہم صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام صفات جو اللہ نے دیگر انبیاء میں عطا کی ہیں، اگر ان کا کمال دیکھنا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا. ان سب کا کمال پیغمبر اسلام کی ذات میں. تو محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جہاں انبیاء کو بہت سی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں، وہاں ایک فضیلت انبیاء ما سبق کو فضیلت شہادت کی شکل میں بھی عطا ہوئی ہے. بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، جن کو شہید کیا گیا. حضرت یحییٰ شہید ہوئے، زکریا شہید ہوئے، کئی انبیاء ایسے ہیں جو شہید کیے گئے، بڑے ظلم سے شہید کیے گئے. تو وہ انبیاء جو شہید کیے گئے کار رسالت میں، کار الہی میں، ان کی جان چلی گئی، یا یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو وہ شہید ہو گئے. اب یہ صفت شہادت کی ہر نبی میں موجود ہوتی ہے، لیکن یعنی ہر نبی کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے دے گا، لیکن بالفعل واقع سب نبیوں کے لیے نہیں ہوئی، لیکن کچھ کے لیے تو ہوئی. اب پیغمبر اسلام تو سب کے سردار ہیں، تو وہ نبی جو شہید ہو گئے وہ فضیلت شہادت میں پیغمبر اسلام سے آگے چلے جائیں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام بظاہر شہید نہیں ہوئے. اب انہوں نے یہاں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ صفت شہادت پیغمبر اسلام میں ان انبیاء کی فضیلت شہادت سے زیادہ موجود تھی، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری. ایک وہ شہادت کہ جو بظاہر واقع ہو، اور ایک وہ شہادت جو خاموشی سے واقع ہو جائے. تو یہ دونوں قسمیں شہادت کی پیغمبر اسلام کی صفات میں بالقوہ موجود تھیں، لیکن بالفعل ظاہر نہیں ہو سکیں. اب قدرت نے انتظام یہ کیا کہ ان کو بالفعل ظاہر کرنے کے لیے آپ کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے اوصیاء، آپ کی اولاد، جو ہر لحاظ سے آپ کے نفوس، یعنی ہر اعتبار سے رشتہ رسول رکھتے تھے. ائمہ اہل بیت رسول کے نفوذ بھی ہیں، رسول کے خلیفہ بھی ہیں، رسول کے نائب بھی ہیں، رسول کے بعد امت کے امام بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں احادیث رسول موجود ہیں. خاص طور سے امام حسن امام حسین والی حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ میرے دونوں
فرزند امام. تو اللہ نے ان کی اس صفت کو منتقل کر دیا امام حسن اور امام حسین کی طرف. شہادت سری امام حسن کو ملی اور شہادت جہری امام حسین کو ملی. تو خیر، اب بہرحال یہ کہ یہ ہوئی ایک صفت کی بات. اب ہم نے یہ بنیاد بنا لی. اب آپ آگے چلیے. صفت غیبت جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہر نبی میں بالقوا موجود ہے، بالفعل بروئے کار آئی بعض انبیاء کے لیے. پیغمبر اسلام کے لیے وہ صفت غیبت کے جس میں شخصیت ہی غائب نہ ہو بلکہ شخص بھی غائب ہو اور لوگوں کے احساس سے بصارت سے باہر چلا جائے. تو یہ صفت پیغمبر اسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے بالقوا. جو جتنی شدت جناب عیسیٰ میں ہے، جتنی شدت جناب الیاس میں ہے، جتنی شدت جناب خضر میں ہے، جتنی شدت جناب ادریس میں ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی شدت صفت غیبت پیغمبر اسلام میں ہے. اب پیغمبر اسلام کی یہ صفت غیبت اگر تا قیامت بروئے کار نہ آئے تو صفت غیبت میں ان انبیاء سے پیغمبر اسلام پیچھے رہ جائیں جن کو صفت غیبت بروئے کار آ گئی. تو جس طرح صفت شہادت منتقل ہو گئی امام حسن اور امام حسین میں، اسی طرح صفت غیبت منتقل ہو گئی 12ویں نائب میں. اگر پیغمبر اسلام کی غیبت عیسیٰ سے اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جب تسلسل غیبت محمد ختم ہو تو تسلسل غیبت عیسیٰ بھی قائم نہیں رہ سکتا. عیسیٰ کو ظاہر ہونا پڑے گا. صرف عیسیٰ نہیں آئیں گے، تمام انبیاء آ جائیں گے، کیونکہ اب کسی نبی کی غیبت نہیں چلے گی. تسلسل غیبت محمد ختم ہو گئی. تو یہ ظہور مہدی تسلسل غیبت محمد کا اختتام ہے. لہٰذا وہ تمام انبیاء جو غائب ہیں سب ظاہر ہو جائیں گے، سب ان کی نصرت کے لیے آ جائیں گے، سب ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے. اب سوال یہ یہاں پر ہم نے بھی کہا کہ ہم اس بات کو قرآن کی طرف لے کے جائیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران، معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران آیت 81. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام انبیاء کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا گیا تو ان سے یہ عہد لیا گیا کہ جب وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو تم لوگ لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے. تو اب جو ایمان لاتا ہے نبی پر وہ کون ہوتا ہے؟ نبی کی امت ہوتا ہے. تو تمام انبیاء کو کتاب و حکمت دی ہی اسی شرط پر تھی کہ وہ اپنے آپ کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں اور ان پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اب ظاہر ہے کہ حیات ظاہری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انبیاء کوئی مدد کرنے کے لیے تو نہیں آئے. ملائکہ آئے، اللہ نے غیب سے مدد کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جناب عیسیٰ آ گئے ہوں، حضرت موسیٰ آ گئے ہوں، حضرت ابراہیم آ گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے آ کے مدد کی ہو. تو تمام انبیاء پر نصرت پیغمبر اسلام ابھی واجب الادا ہے. تو اب پیغمبر اسلام کم از کم عام مسلمانوں کی اطلاع جہاں تک ہے ابھی کوئی اور جہاد آ کے نہیں کرنے والے ہیں، اور مدد آپ کی انبیاء پر لازم ہے. جس دن بعثت سرکار رسالت کا حتمی نتیجہ نکلے گا اس دن پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر چکی ہوگی. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں و منافقوں سے اور ان پر سختی کریں.
سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں منافقوں سے کبھی جہاد نہیں کیا، ہمیشہ کافروں سے کیا، لیکن کار نبوت میں کیونکہ یا ایھا نبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، منافق سے جہاد شامل ہے۔ ایسا جہاد عالم اسلام کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ جس میں مقابل پر کافر بھی ہوں منافق بھی ہوں۔ یہ جہاد صرف امام مہدی علیہ السلام کریں گے کہ مقابل پر کافر بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے، اور یہ حکم ہے پیغمبر اسلام جو کار نبوت کے طور پر آپ کو دیا گیا تھا، یہ آپ کا وہ 12واں نائب آ کے پورا کرے گا۔ اب وہ انبیاء جنہوں نے عہد کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی نصرت ضرور کریں گے، وہ اگر زندہ ہیں تو اس وقت جب جہاد مہندی ہو رہا ہے ان پر واجب ہے کہ وہ آ کے امام مہدی کی نصرت کریں۔ وہ جو لوگوں کو اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ نے تو نبوت حضرت عیسیٰ کو دی تھی اور حضرت عیسیٰ سے نبوت کیسے لے لے گا، اور امام مہدی تو امام ہیں، وہ تو نبی نہیں ہیں۔ ارے بھائی، نمائندے کس کے ہیں؟ اس نبی کے نمائندے ہیں جو عیسیٰ کا سردار ہے، اس نبی کے نمائندے ہیں جو ادریس کا سردار ہے۔ اب اگر ہم کسی کو خود بھی اپنا نمائندہ بنا دیں تو اس کی حیثیت ہمارے قائم مقام کے حساب سے ہماری جیسی ہو جائے گی، نہ کہ خدا بنائے۔ اب اس کے بعد ایک چیز ہم اور تذکرتاً عرض کر دیں، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے، عالم نصرانیت کے ایک عالم نے کچھ سوالات کیے تھے ملت مسلمہ سے، تو اس میں سے صرف ہم ایک سوال کی بات اس وقت کریں گے۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، ایک دوسرے آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے، آپ سب انبیاء کو مانتے ہیں لیکن کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جو بعد میں ہو۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجری میں وفات پا گئے، تو جب آپ وفات پا گئے تو ظاہر ہے کہ اب بقول اس کے ہم اس کے الفاظ کریں انبیاء ما سبق کے زمرے میں چلے گئے، اور جناب عیسیٰ موجود، تو جب جناب عیسیٰ موجود ہیں، آج ہم اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام اس طرح وفات پا گئے جیسے دیگر انبیاء وفات پا گئے، اور عیسیٰ ابھی اس وقت موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، تو کلمہ کس کا پڑھیں گے اب آپ؟ جو اب ہے اس کا پڑھیں، جو گزر گیا اس کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب واضح طور پر دنیا تشیع سے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ کی غیبت کو تم بنیاد بنا کے بات کرتے ہو، اگر پیغمبر اسلام اسی طرح غائب ہو جاتے جیسے جناب عیسیٰ غائب ہوئے تھے تو پیغمبر اسلام میں اور حضرت عیسیٰ میں مساوات ہو جاتی، برابری ہو جاتی، مگر آپ کی عظمت، آپ کی بلندی اللہ ظاہر رکھنا چاہتا ہے، آپ کو عیسیٰ کے برابر نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم اس کی ایک مثال دے دیں، یہ خیر اس عالم کی یا ان جوابوں میں نہیں تھی، ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ ایک مومن ہے، مسلم ہے، صاحب علم ہے، اپنے کچھ شاگردوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو کچھ تعلیم دے رہا ہے۔ کسی دوسرے مکتب سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس جو سوال ہے اس کا جواب صرف میرے قوم کے اعلیٰ ترین عالم فلاں فلاں شخص نے دیا ہے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو اس کے برابر مان لیں۔ اب اگر وہ عالم اس کا جواب دے دے تو اس کے برابر مان لیا جائے گا، لیکن اگر عالم وہ کہے کہ اچھا اس سوال کا جواب چاہیے، یہ میرے بچے شاگرد بیٹھے پوچھ لو کسی سے، اور ان میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو کے جواب دے دے، تو مساوات ثابت نہیں ہوگی، برتری ثابت ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی ذات پر عملی اطباق، عملی تطبیق ہوتی صفت غیبت کی تو عیسیٰ اور ادریس اور خضر سے برابری ثابت ہو جاتی۔ آپ کے 12ویں نائب پر غائب واقع ہوئی، تو کیا ہوا کہ صفت غیبت آپ کی ہے
شدت وہی ہے جو آپ کی ہے، بالقوا آپ کے اندر تھی، لیکن اس کی عملی تطبیق آپ کے نائب پر ہوئی، تو عیسیٰ سے برتری ثابت ہو گئی، برابری نہیں ثابت ہوئی۔ تو یہ ہے مفہوم غیبت۔ اب ایسی صورت میں یہ سوال کہ کہاں غائب ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے، کوئی کہے حضرت خضر کہاں غائب ہیں یا حضرت ادریس کہاں غائب ہیں، تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ غائب ہونا اور خاص طور سے یہ غیبت دراصل وہ غیبت ہے کہ جس میں ہمیں ان کے وجود کا احساس نہیں ہے، ورنہ ان کے وجود کے فیوز جاری۔ اور اس کی مثال ہمارے علماء یہی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج زمین پر حیات کا ضامن ہے، سرچشمہ ہے توانائی کا، اب اگر وہ بادلوں میں چھپ جائے اور نظر نہ آئے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ شدت اس کی شعاؤں کی کم ضرور ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام ہماری نظروں کے سامنے ہوتے، ہر وقت ہمارے رابطے میں ہوتے، تو جو فیض امامت ہمیں حاصل ہوتا وہ غیبت میں نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم غیبت کو ایک صفت کا انطباق تو سمجھتے ہیں، مگر ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم امام سے وہ فیض نہیں حاصل کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کا حق ہے۔ تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب کہ امام مہدی کہاں غائب ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل